أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچے؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت کا رستہ نصیب کرے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا آسان کرے ہمارے لیے۔ آئیے آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ہم، پیچھے جو ہم نے پڑھا، جب عزیز مصر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے حقیقت کا ادراک ہوا تو اس نے بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ یوسف سے کہا کہ درگزر کرے۔ لیکن بات نکلی تو شہر تک پہنچ گئی، اور بات بھی زلیخا کی۔ عورتوں نے زلیخا کو غلط ثابت کیا۔ پھر زلیخا نے ایک محفل سجائی جس میں وہ عورتیں یوسف کا حسن دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 32۔ قالت، اس عورت نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي، تو وہ یہی ہے جس کی لمتننی فی، تم نے ملامت کی تھی مجھے اس کے بارے میں۔ وَلَقَدْ راوَدتُّهُ، اور بلا شبہ یقیناً میں نے ہی پھسلایا اسے، عن نفسہ، اس کے نفس سے۔ فاستعصم، تو وہ بچ نکلا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور البتہ اگر نہ کیا اس نے، ما امروہ، جو میں حکم دیتی ہوں اسے، لا یسجنن، تو ضرور بضرور وہ قید کیا جائے گا۔ ولا یکونن، اور البتہ ضرور ہوگا، من الصاغرین، بے عزت ہونے والوں میں سے۔ کہانی کی طرح یہ قصہ چل رہا ہے۔ اب جب زلیخا نے ان عورتوں کی صورتحال دیکھی، کیونکہ انہوں نے جو چھریاں پکڑائی تھی نا، تو وہ غلطی سے پھر وہ ان کی انگلیوں پہ پھر گئی یا ہاتھ کٹ گئے ان کے، تو اس نے کہا تو یہی ہے وہ شخص، یعنی کہ اشارہ یوسف کی طرف ہے۔ یہ یہاں عزیز مصر کی بیوی نہایت اعتماد سے اور فخر سے عورتوں کے سامنے یوسف کو پیش کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں چند الفاظ میں کون سے، تو یہی ہے وہ شخص، لہجہ، اس کی فتح مندی اور اپنی صفائی پیش کرنے کا انداز جھلکتا ہے اس کے اس کہنے میں، کہ جس حسن کے باعث وہ خود فتنہ میں پڑی وہی حس سب پر ظاہر ہو گئی۔ اس نے مزید کہا کہ اسی شخص کے بارے میں تو مجھے تانے دے رہی تھی۔ یہاں وہ جرم تسلیم کرنے کی بجائے جواز پیش کر رہی ہے کہ مجھ سے غلطی کیوں ہوئی کہ میں اس کے حسن کو ہی برداشت نہ کر سکی، کہ اگر ایسا حسن سامنے ہو تو کون اپنے خواہش کو روک سکتا ہے۔ اس بات میں دیکھیں ایک پہلو تو مان لیا جائے کہ کہ گناہ ہے، گناہ کی طرف مائل کیا تھا اس نے، لیکن اس کے ساتھ اپنے نفس کو بھی وہ بری قرار دے دیتی ہے۔ وہ غلطی کا مطلب اعتراف کرنا نہیں چاہتی، وہ کہتی غلطی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے حسن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ وہ واقعی میں نے اس کو اس نفس سے بہکانا چاہا، لیکن یوسف نے مطلب اسے اپنے آپ کو بڑی مضبوطی سے بچا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر اس نے خود کو جرم کرنے سے بچا لیا۔ پھر کہتی ہے اس نے میرا حکم نہیں مانا۔ اب یہاں دیکھیے عورت کا لہجہ بدل جاتا ہے، اب عشق نہیں، اس کی طاقت بول رہی ہے۔ یہاں طاقتور اپنی خواہش کو حکم کا درجہ دے رہا ہے۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے لازمی قید کر دیا جائے۔ یہ دراصل دھمکی ہے، یہ حق پر قائم رہنے کی قیمت ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو جیل اور مصیبتیں کوئی بات نہیں ہیں۔ آہراہی میں زلیخا کہتی ہے کہ اب یہ ذلیل لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہاں مقصد صرف قید نہیں بلکہ کردار کشی کی گئی ہے۔ باطل ہمیشہ حق کو صرف طاقت کے ذریعے دبانا نہیں چاہتا، بلکہ اسے ذلیل کر کے مثال بنانا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 پڑھتے ہیں۔ کالا، یوسف نے کہا، رب سجن، اے میرے رب، اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے رب، قید خانہ احبو، زیادہ محبوب ہے، الیہ مما، مجھے اس سے، جو کہ یدعوننی الیہ، وہ عورتیں بلاتی ہیں مجھے اس کی طرف، وَإِلَّا تصرف، اور اگر تو نہ پھیرے گا، یعنی کہ دور نہ کرے گا یا نہیں ہٹائے گا، انی کیدہن، مجھ سے ان کا فریب، اسبو، تو میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف،
واکن اور میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی تو پھر وہ اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے یہاں رہنے سے زیادہ قید ہونا پسند ہے۔ آپ دیکھیں آسائشیں اس کی، آپ دیکھیں ایسے الفاظ انسان بولتا کب ہے جب اس کی عزت نفس سیلف ریسپیکٹ ختم ہوتی ہے۔ کوئی شاہی زندگی کو چھوڑ کر قید کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ ظاہر میں ایک پاکسیرت انسان کے نزدیک دیکھیں اپنے ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سب آسائشوں کو لات مار کر جنگل میں رہنا پسند کرے گا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس انسان کے لیے روحانی آلودگی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے مائل کرتی ہے، اب زلیخا اپنی جسمانی تسکین چاہتی ہے نا، یہاں دیکھیے اشارہ صرف عورت کی طرف نہیں بلکہ پورے فتنہ انگیز ماحول کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ اس کی چال میں آ جاتے ہیں تو باقی تو بچتا ہی کچھ نہیں۔ عاجزانہ دعا کرتے ہوئے حضرت یوسف اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، اگر آپ نے ان عورتوں کا مکر مجھ سے نہ ہٹایا، اب مکر وہی عورتوں کی چالیں ہی ہیں نا جس سے وہ اپنے نفس کو بچانا چاہتے ہیں، یہ عجز کی انتہا ہے۔ وہ اپنی پاکیزگی پر گمنڈ نہیں کر رہے بلکہ اللہ سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، اور حقیقی تقویٰ تو یہی ہے نا۔ وہ عاجزی سے فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ان سے دور کر دے، نہیں تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ مائل ہو جاؤں گا، یہ ہم وہ انسانی فطری کمزوری کا اظہار اور خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ نبی ابھی پوری طرح نبوت نازل نہیں ہوئی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن بشری تقاضے، انسان ہونے کے ناطے سے جو تقاضے ہیں وہ بھی تو مد نظر ہوتے ہیں نا۔ وہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے رب، اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نادانوں میں ہو جاؤں گا، کیونکہ ان عورتوں سے بچنا میرے لیے محال ہو جائے گا۔ یہاں جہالت سے مراد علم کی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر لگتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 34 35 کرتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ، چنانچہ قبول کر لی اس کی دعا، ربہ اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ پھر پھیر لیا یا ہٹا دیا اس سے، کَیدَہُنَّ ان عورتوں کا مکر یا فریب، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 ہے ثُمَّ بَدَا لَهُمْ پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، من بعد ما اس کے بعد کہ رَأَى وَالْآيَاتِ انہوں نے دیکھ لیں کئی نشانیاں، یَسْجُنُنَّهُ کہ ضرور بضرور قید کر دیں اسے، حتیٰ حین ایک وقت تک۔ اس عاجزانہ دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یعنی ان کو عصمت و عفت پر پوری طرح ثابت قدم رکھا، ان پر کسی قسم کا فریب نہ چلنے دیا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر جلد ان کی دعا قبول کی، کیونکہ یوسف نے جو دعا کی تھی اس میں خلوص، عجز اور انکساری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جواب بلا تاخیر آ گیا، فوراً آ گیا۔ کیوں؟ جب دیکھے نا، جب بندہ دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دعا کیسے قبول ہوئی؟ کہ ان عورتوں کا مکر ان سے ہٹا دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اصل حفاظت کا اعلان ہے۔ فیصلہ تو قید کی صورت میں ہوا، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ تھی وہ قید۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی دعا اور فریاد کو سننے والے بھی ہیں، اور ہر کسی کے دکھ اور تکلیف کے علاوہ ہر بندے کے سینے کے رازوں کو جاننے والے بھی ہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر کی آہ ہے، خوف ہے اور نیت کو بھی اچھی طرح وہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں کہا گیا کہ پھر انہیں یہی رائے سوجی، یعنی کوئی اور فیصلہ نہ ہوا، آہی انہیں یہی بہتر لگا کہ ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں نہ تھی۔ یہ بات انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی اہل اقتدار وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ان کے مفاد میں ہو۔ اہل اقتدار آپ کو پتہ ہے اچھی طرح اس لفظ کی میننگ، اور سماجی دباؤ کے مطابق ہو، نہ کہ انصاف کے مطابق۔ اس کے باوجود انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، یعنی یوسف کی پاک دامنی کو دیکھ لیا، عورتوں کی حقیقت بھی جان لی۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ظلم اکثر لا علمی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یوسف کو قید کر دیا جائے، یہ فیصلہ سزا کے طور پر نہیں بلکہ مسئلے کو دبانے کے لیے تھا، بدنامی سے بچنے کے لیے تھا۔ یہ وہ قید ہے جس میں انصاف کا قتل کیا گیا۔
تاکہ طاقتور طبقے کی عزت نفس اور سماجی حیثیت برقرار رہے۔ اب قید کی کوئی مدت معین نہیں کی گئی، یہ بھی ایک ظلم کی علامت ہے۔ دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ غیر جو ہے معینہ جو غیر معینہ سزا ہے، عزت نفس کو توڑنے کا ایک اور ہتھیار ہوتی ہے؟ اس میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کس کس قدر ہمیں سبق ملتے ہیں وہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں، یہاں جو سنایا جا رہا ہے وہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلے زمانے کی کہانی ہے، آج ایسا نہیں ہوتا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔